یزید کو اب رضی اللہ کو میں ایک صبح یا فیضان کی کاپی جج صاحب نے بھیجی اور ساتھ لکھا ہے کہ شاہ جی ذرا احتیاط کیجیے نام نہ لیجیے. میں تو فی الحال مجھے زبان ناپاک کرنے کا کوئی شوق نہیں. میری زبان یا ذکر رحمان میں مصروف رہتی ہے یا امام صاحب کے ذکر میں مصروف ہے. البتہ یہ جو پرانی پلاننگ ہے وہ باہر نکل ہے. وہ عقیدہ سامنے آ گیا خیر علی بشکر اللہ تعالیٰ جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. شر بھی اس کی طرف سے خیر بھی اس کی طرف سے. تو پھر محشر کا فیصلہ کون کرے گا؟ بھئی اگر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خیر بھی اللہ کی طرف سے تو ٹھیک ہے. پھر میں کہہ دوں گا یا اللہ جو تو نے کرایا میں نے کر دیا دے دینا. جہنم تو نہیں جاؤں گا میں. وہ کیوں خلق کی ہوئی ہے؟ ناموس کے بل والوں کو پتہ نہیں اللہ کا جہنم خلق کرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں. یہ صرف دشمن علی نے خلق کروائی. اسے خلق کرنی پڑ گئی نا کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ تیری ساری دنیا تیری محبت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم خلق ہی نہ کرتا. اس کا مطلب ہے دشمن علی نے خلق کروائی. تو جہاں خلق کروائی ہے پھر ٹھکانہ کوئی ڈھونڈو. پھر یہ کیا ہے کہ شر بھی اللہ کی طرف سے خیر بھی اللہ کی طرف سے. جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. اچھا یہ بڑا عجیب سر ایک فلسفہ ہے. جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. پھر ہم نتیجہ دیتے ہیں پھر برا لگتا ہے. پھر ہم ناموس لے آتے ہیں پھر لے آتے ہیں. جو کراتے ہیں وہ اللہ کراتا ہے. اب یزید کو رضی اللہ عنہ کیوں جو کرایا ہے وہ اللہ نے کرایا. یزید کا مقدر میں قاتل بننا تھا اس نے قتل کر دیا. اس میں کیا قصور تھا اس نے قتل کر دیا اللہ نے کرایا. حسین تو مقتول ہیں انہوں نے قتل ہونا تھا یہ اللہ نے کرایا. اللہ اسے معاف کر دے گا بے قصور ہو جائے گا کیونکہ یہ تو مقدر میں لکھا ہوا تھا. اچھا یہ آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا پھر بات کلیجہ کٹ کے برداشت کیا کرنا. ہم تیرا عقیدہ مان لیتے ہیں جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. پھر جب ہم بطول کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں برا نہ منائے گا. جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. لاہور والے میرے ساتھ آ گئے میں بات ختم کرنے لگا. اس بندے کو بات سمجھ میں آئی. پشت پہ حسین ہے اور نبی سجدے میں ہے اور نبی نے پشت پہ بیٹھے ہوئے حسین کو بیٹھے بیٹھے سجدے میں بیٹھا ہے پشت پر. نبی کہہ رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جبرائیل نے نہیں اگر اللہ سے بلا فاصلہ تو براہ راست اللہ کہہ رہا پشت پہ حسین ہے. لاہور والا میرے ساتھ جاگنا یہ پہچانا ہے اللہ پہچانا رہا حسین کو پشت پر حسین ہے. نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ کی آواز ہے پشت پر حسین ہے. نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ کی آواز ہے پشت پہ حسین ہے. 70 دفعہ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 70 دفعہ جواب آیا پشت پر حسین ہے. آپ چپ کر گئے تو پھر ٹھنڈے دماغ سے دونوں کی تسمیہ الگ کر کے دیکھیے ذرا. فرش پہ محمد اللہ اللہ کر رہے تھے عرش پہ اللہ حسین حسین حسین. اس کے فیصلے سے ٹکراتے کیوں؟ ہماری خواہش ہے. عزاداری شروع ہو گئی اور فلسفہ نکلا ہے سب کا. جہاں دیکھیے یہ ٹکراؤ عجیب سا شروع کر دیا. نماز آ گئی ذکر حسین روک دو. جی نماز میں ذکر حسین اور ذکر حسین میں نماز قبلہ اس کے بارے میں بتائیے. جب بتاتے پھر غصہ کر جاتے. میں نے کہا بھی یہ مسجد نبوی کا منظر دیکھ لو. ہماری خواہش ہے کہ ذکر حسین میں نماز کو نہ بھولیے لیکن اللہ کی خواہش ہے کہ نماز میں ذکر حسین کو نہ بھولا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. کوئی تقابل نہیں ہے حسین کے ساتھ کسی چیز کا کسی عبادت کا. حسین کے سبب ہے ہر عبادت. جی نماز حسین نے بچائی وہ پڑھ تو رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو تھا. سجدے تو کر رہے تھے. قتل حسین کے بعد بھی کیے. پھر یہ کون سا طریقہ یہ بچایا حسین نے
عبادت وہ جو ہمارے ساتھ جو وہ کر رہے تھے وہ ان کی معرفت کے بغیر کر رہے تھے. اور کربلا کا فلسفہ کیا ہے کہ دو سجدوں کے لیے شبیر پیاسا رہا. چپ کر گئے آپ. دیکھیے دو سجدوں کے لیے حسین پیاسے رکھے حسین اللہ نے. 3 دن کی پیاس 9 دن کا روزہ دار بچے قربان کر رہے صرف 2 سجدے بچانے کے لیے کر رہے لو. ان سے جہالت ان جاہلوں کو بتایا اور 9 لاکھ میں سے 1 نکلا تھا. شبیر کی 3 دن کی پیاس میں 9 دنوں میں 1 نکلا. حسین کو پہچان. ان کی پہچان ان کی معرفت کے بغیر عبادت ہے تو کچھ نہیں. ان کی معرفت کے ساتھ عبادت ہے تو عبادت ہے. یہ ہے مقصد کربلا. صرف 2 سجدوں کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ معرفت اگر جسے خیموں میں جلایا گیا جسے آگ لگائی گئی اس کا برقع اتارا گیا وہ ناموس کی وہ ہے رسالت کی عزت. اور پہلی دفعہ شب غریبہ میں شب عاشور اصحاب حسینی کی آواز آئی قرآن پڑھنے کی اور وہ اٹھا جو بستر پہ تھا اور علی والا جلال تھا اور خیموں سے باہر آ کے کہا چچا حبیب کس کی اونچی آواز ہے قرآن پڑھنے اور کیوں پڑھے؟ علی کی بیٹیوں کو 18 کو دی. ہم حسین کے جانثار ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ قرآن تو پڑھے لیکن آپ کی آواز علی کی بیٹی کے خیمے تک آ رہی ہے. حسین سینے سے لگا کے کہتے ہیں آج پڑھنے دے انہیں قرآن. آج میری امامت کی آخری رات ہے. کل تیری امامت کی پہلی رات ہوگی. کل تو جان تیری پھپھیاں جانے. ہائے کر کے رونا. کوئی عام امام نہیں عام ہستی نہیں. حسین کا پہلا دربار ہے. 40 سال خون رویا. یہاں خون پہ جھگڑے وہ سے نکالے کہ نہ نکالے صرف خون پہ رہ گئے. جان کا فتوا دو کہ 10 محرم کو مرتے کیوں نہیں. شیعہ اسے مانیں گے جو مر جائے پھر ہمیں مرتا دے. یہ حسین کا معجزہ ہے. اس کا غم سن کے 2 مہینے 8 دن ہم پھر زندہ رہتے. جان ہے حسین کے لیے حاضر. حق ادا نہیں ہوتا. اور جانتے ہو اپنے اس بیٹے کو حسین کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ کس لقب سے پکارتے تھے؟ سید الساجدین شیخ العابدین عابدوں کی زینت ہے. سید الساجدین اللہ تعالیٰ کی انداز میں سجدے کیے. 19 رمضان کو کائنات میں سب سے بڑا سجدہ علی کا ہے. 10 محرم کو کائنات سے بھی بڑا سجدہ حسین کا ہے. لیکن دونوں کا لقب سید الساجدین نہیں. اور حسین نے سید الساجدین نہیں کہا کبھی عابد کبھی زین العابدین بھی نہیں. جانتے ہو کس لقب سے پکارا اور کب پکارا حسین نے؟ چڑھتی جوانی سجاد کی اور آباد مدینہ. سید اپنے گھر اس وقت آیا جب ماں وضو کر رہی اور وضو کرنے کے بعد ماں مسح کرنے لگی اور مسح کرتی ہوئی عورت کی چادر بالوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی. بس ادھر بی بی کا ہاتھ بالوں میں تھا ادھر سجاد کا پہلا پیر اندر آیا. آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اماں میرا سلام. سجاد اپنے حجرے میں چلا گیا. تڑپ گئی ماں آ کے کہتی ہے مولا اللہ جانے سجاد مجھ سے ناراض ہے. کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا پہلے آتا میرے ہاتھوں کو چومتا 2 ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتا. آج منہ پھیرا ہے سلام کر کے حجرے میں چلا گیا ہے. پتہ نہیں میرا دل بے چین ہے. حسین حجرے کے دروازے پہ آئے. جس نے ماتم کرنا اس کے لیے صرف یہ لقب کافی ہے. جو ساری رات سوچے گا وہ ماتم کرے گا. سجاد کے حجرے کے دروازے پہ آ کے شبیر نے آ کے کہا یا غیرت اللہ ہائے اللہ کی غیرت ہے. اللہ کی ماں سے ناراض ہو. کہا بابا میری 1000 مجال. کہا پھر منہ پھیر کے سلام کیوں کیا؟ ماں پریشان ہے. کہا
چادر ہٹا کے بالوں میں ہاتھ رکھ لیتی تھی. میں مر جاتا اگر ماں کے بال کھلے دیکھتا. اللہ جانے سامع غریبہ اسی سید سجاد نے, اسی اللہ کی غیرت نے زندگی میں پہلی بار زینب جیسی ماں کو بغیر مردے کے دیکھا. آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا الوداع پھوپھی اماں چاچا عباس. ادرکم الحسین ادرکم الحسین ادرکم الحسین. بس زیادہ طویل نہیں ہے. آج حسین کا عزادار دنیا سے چلا گیا ہے. پہلے تو سارے ذاکرین علماء یہ کہتے نا آپ ماتم کیا کرو مجلس میں, رویا کرو اس لیے کہ ساتھ سید سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے, یہ دروازے پہ تمہارا استقبال کر رہا ہے. آج سید سجاد مرشا لینے نہیں آیا, آج حسین خود مرشا لینے آیا ہے. آج شام والی مرشا لینے آئی ہے, آج بی بی سکینہ مرشا لینے آئی ہے, آج بی بی فضا. اور یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ مولا سجاد نے ابو منظر سے کہا میں اپنی دو موسنوں کو کبھی نہیں بھولوں گا. کہا مولا کون ہے آپ کی موسنہ؟ کہا ایک تو میری 3 سال کی بہن سکینہ میری موسنہ ہے. تڑپ کے ابو منظر کہتا مولا آپ حجت خدا ہے اور 3 سال کی بہن موسنہ کیسے ہو گئی؟ کہا 17 من وزنی قمیص میرے گلے میں تھا, توق میرے گلے میں تھا, اس توق میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی. جب سے شمر کا دل کرتا میری زنجیروں کو کھینچ لیتا, میخیں میری گردن میں چھپ جاتی. کبھی کوئی دیوار کا آسرا مل جاتا, میں بندے ہوئے زنجیروں میں پیر سیدھے کر کے بیٹھتا. بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری 3 سال کی بہن میرے قریب آ کے میرا ماتھا چومتی, ماتھا چوم کے کہتی سجاد توق درد تو نہیں کرتا. اس کے بعد میرے پیروں سے کانٹے نکالتی. ابو منظر کہتے مولا ہاتھ گردن کے پیچھے تھے, پھر پیروں سے کانٹے کیسے نکالتی؟ سید رو کے کہتے اسی لیے تو کہتا میری موسنہ ہے. سکینہ اپنا منہ میرے پیروں پہ رکھتی, اپنے منہ سے کانٹے نکال کر رو رو کے کہتی سجاد معاف کرنا بہن کے ہاتھ مجبور. ادرکم الحسین ادرکم الحسین. بس ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, اس کے بعد تابوت آپ کے سامنے آئے گا. زیادہ طویل نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے کہ شام والی انتظار میں ہے, اس کے بیٹے کا جنازہ ہے. دوسری موسنہ کون سی ہے؟ رو کے سید کہتے ہیں میری دادی کی کنیز, میری دادی فضا میری موسنہ ہے. ابو منظر کہتے ہیں مولا آپ کی موسنہ کیسے ہے؟ کہا شام تک میں مہارے کھینچتا تھا, جہاں میں کھینچتا کھینچتا تھک جاتا, میرے قریب آ کے کہتی ہو میرا مہاری بیٹا تو میری مہارے کھینچ کے تھک گیا, لا دادی کی کمر کے ساتھ مہارے باندھ. تڑپ کے کہتے ہیں مولا ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں تھی, پھر اس کی کمر کے ساتھ کیوں باندھا, ہاتھوں سے کیوں نہیں؟ تیرا سید رو کے کہتا ہے فضا کے ہاتھ بندے نہیں, شام غریبہ ٹوٹ گئے تھے جب شمر لوہے کے تازیانوں سے علی کی بیٹیوں کو مارنے لگتا. کبھی ہاتھ فضا آگے کرتی زینب کے, کبھی رقیہ کے, رو رو کے کہتی انہیں نہ مارو یہ محمد کی بیٹیاں ہیں, مجھے مارو میں زہرا کی گلی. ادرکم الحسین. بس آخری فکرہ, ایسا نہ ہو تیرا میرا امام یہ سمجھے کہ تو نے واقعی لاوارث سمجھا. تو نے جو فضا کا تذکرہ نہیں کیا, میں نے ایک جملہ اس لیے مصیبت کا پڑھا ہے, اس لیے کہ جب آخری وقت آیا تھا نا جناب فضا کا, اور تیرے میرے سجاد بادشاہ نے جب منبر پہ گزارش کرو, ایک نمبر کو بانیان سے گزارش کرو, جب جناب سجاد کا ابو برآمد کراؤ, اکیلا نہ کرایا, بے شک مستورات میں کرا, بی بی فضا کا ضرور کرا. تجھے نہیں پتا ہے جناب سجاد کے سامنے ان کی نظروں سے دیکھ فضا کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ جناب سجاد اپنا زہر بھول گئے جو 20 محرم کو دیا تھا نا. جناب فضا کو اس حال میں دیکھا ہی جاتے امامت سے, امامت کی نگاہ سے, آنکھوں سے خون جاری, منہ سے خون جاری, تڑپ کر بستر پر ایک لمحہ ایسا آیا کونیوں کی ٹیک لے کے تکیے پہ بیٹھا تیرا میرا چوتھا امام, اور دیکھ کے کہتا ہے کون کہتا ہے تو لاوارث. جس نے فکرہ نہیں سنا اس نے بے نیازی کر دی. باقی مولا نے پوچھا بابا کس سے باتیں کرے تو میری چارپائی چھوڑ دے, جا جلدی جا اجازت امامت سے, میرے سفروں کی سنگت اس وقت مشکل میں ہے, جا فضا کا آخری وقت ہے. جیسے امام باقر آئے اور آگے امام باقر کے قدموں کی چاپ سنی, فضا کی آواز آ گیا میرا بہاری بیٹا, آواز نہیں دادی سجاد نہیں باقر ہوں, تا میری خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. سجاد آخری وقت نہیں آیا,
ادھر جیسے انگلیاں پھیلا کے کہتے دادی مجبوری بابا کی بڑی سخت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اب جو پزا نے دیکھا پھول کی الٹی سجاد کو آ رہی تھی. پزا تڑپ کے کہتی ہے باقر مجھے مدینے لے جاؤ. سجاد کا جگر کٹ رہا ہے. زینب ساتھ نہیں. ادرکم الحسین ادرکم الحسین. بس آنکھ بند ہو گئی تیرے میرے چوتھے امام کی. غسل و کفن دیا ہے امام باقر نے. جنازہ اور پہلا جنازہ سیدوں کے گھر کا پہلا جنازہ جس میں لوگوں نے شرکت کی. چوتھے امام کے جنازے میں رسول کے جنازے میں بھی مختصر لوگ, علی کے جنازے میں بھی, حسن کے جنازے میں تیر مارے. شبیر کا بڑا ہی کسی نے نہیں ہے. غربت میں مارا گیا حسین. جنازہ اٹھا کے باقر آئے. بس آخری فکر کرنے لگوں تابوت آ جائے گا آپ کے سامنے. باقر مولا نے جیسے ہی قبر کے قریب رکھا یہ سجاد کے لب ہلنا شروع ہوئے. تیرے میرے پانچویں امام نے کان لگایا. رو رو کے سجاد کہہ رہا تھا بابا حسین معاف کرنا جو آپ کو رونے کا حق تھا. وہ سجاد جس میں پانچویں انگلی کوئی نہیں تھی. آواز آئی باقر میرا عزادار بیٹا میرے حوالے کر دے.